أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 11 ستمبر 1984 منوڑا کراچی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر مجلس، صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، اکابرین و عمائدین اہل سنت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 11 ستمبر 1984 کو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان کے زیر اہتمام یہاں منوڑا میں ہم اور آپ ایک ایسے اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں جو تاریخ کی ایک عظیم مگر مظلوم ترین شخصیت سے منسوب ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے برادر مکرم حضرت مولانا مدظلہ سے بڑی کام کی باتیں سنی ہیں۔ میں مختصر سے وقت میں پروگرام کے عنوان پر چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے دل و نگاہ کی گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اپنے حال کا تجزیہ کرتے ہوئے مستقبل کی تعمیر کا عہد کر سکیں۔ ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور آپ نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو ایک عظیم قربانی کی یاد تازہ کی اور دینی جوش کے ساتھ
ملی ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کے ساتھ اپنی عملی وابستگی کا مظاہرہ کیا کہ جو تاریخ میں روشنیوں کا باب ہے اور جس کی تابانی تا قیامت نسل انسانی کی فکری قیادت کرتی رہے گی. ہم براہیمی ملت سے معنون کیے گئے ہیں. قرآن کریم نے آپ کو یہ نسبت یاد دلائی. حق تعالی نے جب آپ کو دعوت عمل دی کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں یعنی باطل کو مٹانے اور سچائی کو بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں اس طرح مجاہد بن کر آؤ کہ جو تمہارے شایان نشان ہے. اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اور اس انتخاب میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی بات ایسی پسند نہیں فرمائی کہ جو تمہارے لیے موجب اضطراب ہو. ملت ابیکم ابراہیم. تم نے کبھی سوچا کہ تم کس باپ کی روحانی اولاد ہو؟ تم کسی مجاور کی اولاد نہیں ہو. تم کسی آستانہ پرست مجاور کی اولاد نہیں ہو، بلکہ تم اس سربقت مجاہد کی روحانی اولاد ہو کہ جس کی زندگی کا ایک ایک زاویہ ایثار اور قربانی سے عبارت ہے. ذوالحجہ کی 10 تاریخ ایک تاریخ ساز قربانی کی یاد دلاتی ہے، تو ذوالحجہ کی 18 تاریخ بھی ایک مثالی ایثار اور قربانی کی یاد دلاتی ہے. لیکن یہ المیہ کہیے کہ 18 ذوالحجہ کو اپنی خون جگر سے اسلامی خلافت کے تحفظ کے لیے اور قرآن و سنت کے اصولوں کو بچانے کے لیے جس عظیم شخصیت نے اسلامی تاریخ کی جبین پر ایک انمٹ نقش ثبت کیا، اس شخصیت کو بہت کم حضرات جانتے ہیں. ذوالحجہ کی 18 تاریخ گزر جاتی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت میں سے بھی بہت کم حضرات ہوں گے کہ جن کے فکر و نظر میں اس عظیم شخصیت کی قربانی کا کوئی تصور آتا ہو. ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کے ذبیح نے گردن پیش کی تھی، اور ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو اسلام کے ذبیح نے گردن پیش کی.
آپ جہاں اس ذبیح کی قربانی کو یاد رکھتے ہیں وہاں اس ذبیح کی قربانی کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اسلام دین فطرت، اسلام کوئی استحصالی نظریہ نہیں ہے. انسان کے فکر و نظر کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا. اسلام نسل انسانی کی تعمیر کرتا ہوا ایک ایسے راستے پر لے جانا چاہتا ہے انسانی قافلے کو کہ جس سے اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی عقبہ بھی سنور جائے. دنیا کی تمام قومیں اپنے فکر اور اپنے نظریہ کے لیے کوشش کرتی ہے. تو اسلام بھی ایک جہد مسلسل کا نام ہے. میں آج یہاں منوڑا میں پہنچنے کے بعد اپنے عزیز نوجوانوں سے کہہ رہا تھا کہ صرف نماز روزہ اور حج زکات کا نام اسلام نہیں ہے. نماز روزہ حج زکات اسلامی زندگی میں عبادات سے تعلق رکھنے والا ایک شعبہ ہے جس سے کہ انسانی زندگی کی انفرادیت وابستہ ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ اسلام ظلم کے خلاف آپ کو تیار دیکھنا چاہتا ہے، فساد کے خلاف آپ کو تیار دیکھنا چاہتا ہے. ہر دور میں برائی وہ کسی بھی عنوان سے آئے، اسلام کی منشا یہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں ڈٹ جائیں. 3 شعبے ذکر فرمائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. من رأى منكم امرا منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے اپنی قوت بازو سے بدل دے. فإن لم يستطع فبلسانہ. اگر قوت بازو سے نہیں بدل سکتا تو پھر زبان سے اس کی برائی اور مذمت کرے. فإن لم يستطع فبقلبہ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم یعنی اگر معذور ہے، مجبور ہے، اس سے نہ ہاتھ سے کچھ ہو سکتا ہے نہ زبان سے کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر کم از کم گوشے تنہائی میں بیٹھ کر وہ دل میں کڑتا تو رہے. اس برائی کو دل میں برا تو جانے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذالک اضعف الایمان. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس لیے کہ دل میں کڑتے رہنا یہ مردوں کی شان نہیں ہے. یہ تو بیچاری عورتیں وہ کچھ کر نہیں سکتی تو گھر میں بیٹھ کر کڑتی رہتی. عزیز دوست، آپ ملت ابراہیمی کے فرد ہیں. میں آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سازش کے تحت آپ کو اسلام کے انقلابی تصور سے دور کیا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ بالخصوص اجمی فنکار یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام محض آستانہ پرستی کا نام ہے، تعویذ گنڈا دینا اور لینے کا نام ہے. اقتصادیات و معاشیات سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام سب سے پہلے
انسان کے معاشی مسائل حل کرنے کا دعوے دار ہے. دور حاضر کا محنت کش کسان اور مزدور، ملوں میں پسنے والے مزدور آج ماسکو اور پیکنگ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ انہیں کس نے مایوس کیا ہے؟ انہیں اسلام کی تحریف کرنے والے انہی سنگ دلوں نے مایوس کیا، جنہوں نے یہ تصور دیا دنیا کو کہ اسلام تو محض نماز روزے کا نام ہے، حج زکات کا نام ہے. اسلام انسان کی معیشت اور انسان کے ضروریات زندگی کے لیے کوئی علاج پیش نہیں کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قائد انسانیت ہے، قائد اسلام تو ہے ہی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قائد انسانیت. اگر انسان کی آنکھوں کا پانی خشک نہیں ہوا، وہ چاہے دنیا کے کسی خطہ میں کیوں نہ رہتا ہو، محمد عربی ہر انسان کے محسن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کو ہلاکت و بربادی سے بچا کر دائمی نجات کا راستہ دکھایا ہے. اور انسانی زندگی کے وہ گمبھیر مسائل، وہ الجھے ہوئے مسائل کہ جن کے حل میں دنیا کے تمام نقطۂ نظر ناکام ہو چکے تھے، فخر رسول مولا کل نے چٹکی میں وہ مسائل حل کر کے دیے. لیکن اسلام کا جو اہم تصور ہے وہ ہے باطل کے خلاف ڈٹ جانا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، جو معمار ہیں بیت اللہ کے. بیت اللہ جس سے پھوٹتی ہوئی کرنیں ہمارے دل و نگاہ کو روشن کرتی ہیں. بیت اللہ ہمارا مرکز ہے، فکری مرکز، نظریاتی مرکز. اور آج ایک سازش کے تحت بیت اللہ پہ تیر اندازی ہو رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بیت اللہ میں تو گمراہی ہے، اب اگر ہدایت چاہتے ہو تو ادھر آؤ. یہ بھی ایک صہیونی سازش ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرۂ ارض پر اگر کہیں بھی سچائی نہ ملے تو قیامت تک سچائی کا مرکز بیت اللہ ہے. بیت اللہ سے ساری دنیا میں سچائی تقسیم ہوتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہاں گمراہی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہاں ضلالت، تو دراصل وہ خود گمراہ ہے، وہ خود بیمار ہے. اسے چاہیے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے. میرے عزیز دوستو، بیت اللہ کے معمار ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایثار مجسم ہیں، ایثار مجسم. قرآن کریم نے کریڈٹ عطا کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کی سیرت کو ان چند جملوں میں قرآن کریم نے کس خوبصورتی کے ساتھ پیش کر دیا. فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اکیلا ابراہیم ایثار اور قربانی کی اتنی وسیع تاریخ رکھتا ہے کہ پوری امت بھی ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
ایثار اور قربانی کی تاریخ. اللہ کی مرضی پر وطن چھوڑ دیا، اس کی خوشنودی کے لیے بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھائے، پھر اس کی منشا پر لخت جگر کے گلے پہ خنجر پھیر دیے، شولوں میں کود گئے. جان بڑی عزیز شے ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا پر قربان کر دی. یہ اس کی مرضی کے انگارے پھول بن گئے، شعلے گلزار بن گئے، لیکن خلیل اللہ نے تو چھلانگ لگا دی. قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے مختلف زاویوں سے ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا. ہمارا خلیل ہر امتحان میں کامیاب اترا. قال انی جاعلک للناس اماما. پھر ہم نے خراج پیش کیا، اعزاز عطا کیا اپنے خلیل کو. ابراہیم ہم تجھے دنیا کا امام بناتے ہیں. للناس اماما، للمسلمین نہیں، للناس اماما، پوری دنیا کا امام بناتے ہیں. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین، میری اولاد کو بھی یہ نظریاتی قیادت کا شرف عطا کر. حق تعالی نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو تیرے وارث بنیں گے ہم انہیں یہ اعزاز عطا کریں گے، اور جو تیرا راستہ چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو امام نہیں بنایا کرتے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ نظریاتی قیادت کا اہل اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ قربانی دینے والا ہے. جو سب سے زیادہ قربانی دینے والا ہو، نظریاتی قیادت کا اہل وہی ہے، چاہے کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے. لیکن معاف کیجیے گا، آج 11 ستمبر کو پوری قوم نے تاریخ پاکستان کے سلسلے میں یاد منائی ہے. لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے قربانیاں دینے والے ان قصر آزادی کے بنیادی پتھروں کو یاد کیا ہو کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آپ کو یہ آزادی ملی؟ میری مراد آزادی کے ان مجاہدین اور نمبرداروں سے کہ جن کی پوری زندگیاں انگریز اور برطانوی سامراج کے مظالم سے ٹکراتے ہوئے گزر گئی، اور جو پس دیوار زندہ رہ کر حریت کا پرچم بلند کیے رکھا. یورپ کے دورے میں مجھے دوستوں نے وہ جیلیں بھی دکھائیں جہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قافلہ کے رضاکاروں کو رکھا جاتا تھا. شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے، حضرت مدنی جیسے، انگریز کے باغی مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے. آپ یقین فرمائیے عزیز دوستو، میں نے وہ عقوبت خانے، وہ جیل خانے دیکھے، ان میں اتنی تنگ و تاریک کوٹھیاں بنی ہوئی تھی جن کی اونچائی بمشکل 2.5-3 فٹ اور جن کی چوڑائی بمشکل 3.5-3.5 فٹ، اور اس کے آگے لوہے کی سلاخوں سے بنے ہوئے گیٹ لگے ہوئے. ان میں ان مجاہدین کو پھینک دیا جاتا تھا. نہ وہ اتنی اونچی تھی کہ ٹھیک طرح سے ان میں بیٹھا جا سکے، نہ وہ اتنی چوڑی تھی کہ ان میں لیٹا جا سکے. ہفتے میں کبھی کھانے کے لیے کچھ پھینک دیا،
ان قبر نما کوٹھڑیوں میں سال ہا سال تک پڑے ہوئے ان مجاہدین کو جب ایک عرصے کے بعد گورے سیاہ دل فرنگی شیاطین بیچ میں بنی ہوئی گیلری میں گزرتے اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھتے دماغ درست ہوا ہے تمہارا؟ برطانیہ سے وفا کرو گے یا ابھی تک بغاوت کا ذوق تازہ ہے؟ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان جیالوں پر کہ انہی کوٹھریوں میں بیٹھے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے وہ کتنے عظیم اور بلند انسان تھے کہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے تم سے وفا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نے محمد عربی سے وفا کی قسم کھا رکھی ہے، جب تک زندہ رہیں گے انگریز کی بغاوت کریں گے اور کملی والے کی اطاعت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرفراز سر بلند، سرفراز سر بلند۔ اور جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھائے بیٹھے ہو وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آج ان کی کردار کشی کے لیے ایک کھیپ تیار کی گئی ہے کہ انہیں گالیاں دو، انہیں گستاخ رسول کہو۔ ایک جبہ دستار میں خوشنما سٹائل میں کھیپ تیار کی گئی ہے، وہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو گستاخ رسول، اسماعیل شہید تو گستاخ رسول، محمود الحسن تو گستاخ رسول، مولانا رشید احمد گنگوئی تو گستاخ رسول، جنہوں نے دین کے لیے مار کھائی ہے وہ گستاخ رسول تھے، اور جو دین کے نام پہ مال کھا رہے ہیں وہ عاشق رسول۔ میرے عزیز دوستوں، محسوس نہ کیجئے گا، اسماعیل شہید کو وہ پہچانتا ہے جو اسماعیل شہید کا ذوق رکھتا ہے۔ آپ اگر کسی انسان کی عظمت پوچھنا چاہتے ہیں تو کسی عظیم سے پوچھیں، کسی کی عظمت کو پہچاننے کے لیے بھی عظمت چاہیے۔ بھائی سورج کا شباب اور سورج کی جوانی آپ اسی سے پوچھیے جس کو اللہ نے بینائی عطا کی ہے، جس کی آنکھیں روشن ہیں۔ آپ اگر کسی اندھے سے پوچھیں تو اس کو رات کے 12 بجے اور دن کے 12 بجے میں کون سا فرق محسوس ہوتا ہے؟ یہ لوگ قربانی کے نام سے بھی جو واقف نہیں، جن کی کردار کی تفصیل یہ ہے کہ رشتہ درگردنش افگندہ پیٹ، می برد ہر جا کے می باشد پلیٹ۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں اسماعیل شہید کیا کون ہوتے ہیں؟ کہ یہ تو ایسے بد نصیب ہیں کہ انہیں تو رسول اللہ کی بے داغ بشریت بھی سمجھ میں نہیں آتی، انہوں نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے کہ رسول اللہ کو بھی دائرہ انسانیت سے نکالا جائے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا اس قوم کے نادان مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں بٹھائی جا رہی کہ پیغمبر کو انسان کہنا گستاخی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر پیغمبر انسان نہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ اور ہے کون انسان؟ پیغمبر تو سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، پیغمبر مرکز انسانیت ہے، پیغمبر کے قدموں کی ٹھوکروں سے انسانیت تقسیم ہوتی ہے۔ باقی اگر کوئی انسان بنتا ہے تو نبی کی نسبت کی وجہ سے بنتا ہے، اگر پیغمبر ہی انسان نہیں تو پھر اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر انسان ہے کون؟ نعرہ تکبیر۔ لیکن یہ خود چونکہ جانور ہیں،
ان جانوروں کو کیا پتا کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے سمجھا کہ پیغمبر کو انسان کہنا گستاخی ہے. میں نے کہا نہیں، تمہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. تم انسانی ڈھانچے میں پلے ہوئے جانور ہو، 2.5 من کے پلے ہوئے جانور، دونوں براز کے مجسمے، جن کی زندگی کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ڈائننگ روم سے شروع ہو کر وہاں سلیپنگ روم اور باتھ روم پہ فنش. تمہیں کیا پتا انسان کس کو کہتے ہیں؟ تم نے سمجھا انسان اس کو کہتے ہیں جو ہری پیلی پگڑیوں میں زلفیں بڑھا کر نیچے چبا چھوڑ کر ہاتھ میں ڈنڈا اور تسبیح لے کر لوگوں سے کہتا پھرے ساری کائنات کا نظام ہماری نگاہ کرم سے چلتا ہے. آفیشل سٹائل بنا رکھا. یہ غریب لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو شیطان ہے اور ہم فرشتے ہیں. حالانکہ خدا کی قسم دوستوں، منورہ کے عزیز دوستوں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ غریب لوگ انشاءاللہ بخشے جائیں گے. یہ بیچارے اگر دھوکہ کھاتے ہیں تو دین کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں شاید یہ اللہ والا ہے. اب ان کو کیا پتا کہ یہ اللہ والا ہے یا یہ غریب لوگ. مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ یہ بخشے جائیں گے. لیکن یہ فنکار جنہوں نے مذہب کے نام پر سادہ لو انسانوں کا استحصال کیا ہے، ان کی خیر نہیں. ایک سادہ لو بیچارہ مرید ایک پروفیشنل گدی نشین سے کہتا ہے، حضرت صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے شہد کا پیالہ پڑا ہوا ہے اور میرے سامنے غلاظت کا پیالہ پڑا ہوا ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں ٹھیک دیکھا ہے بچیا، ٹھیک دیکھا ہے بچیا. ہم چونکہ اللہ والے ہیں، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے میرے سامنے شہد کا پیالہ. اور تم دنیا کے کتے ہو، ہر وقت دنیا کے اس میں پڑے رہتے ہو، تمہارے سامنے غلاظت کا پیالہ. ٹھیک دیکھا ہے بچیا، ٹھیک دیکھا. اس نے کہا پر حضرت صاحب سنیے تو صحیح، ابھی تو میرا خواب پورا نہیں ہوا، آپ نے تعبیر ہی بتا دی. میں نے حضرت آگے چل کے دیکھا کہ میرا ہاتھ آپ کے پیالے میں ہے اور آپ کا ہاتھ میرے پیالے میں. تو کہتا ہے معلوم ہوتا ہے تم وہابی ہو گئے اور چلے جاؤ یہاں سے، آج کے بعد کوئی تعلق نہیں مجھ سے، تم کوئی میرے مرید نہیں. میرے عزیز دوست، اقبال ہوتے اس دور میں تو پتہ نہیں کیا کہتے. اس وقت کے اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اس دور میں بجلی کے چراغ شاید بہت بڑی شے ہوتے ہوں گے علامہ کے دور میں. آج ہوتے تو انہیں پتا چلتا کہ پیر صاحب کی پتنگیں کروڑوں روپے سے اڑتی ہیں. ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور قومی پریس ان کے پتنگوں کی اڑانوں کو صف اول پہ شائع کرتا ہے. غریب کی بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں، لیکن اس کی کسی کو پتہ نہیں. صحافیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری صحافت، تمہارا قلم کس ڈگر پہ چل نکلا ہے؟ تم کن لوگوں کو بلند کر رہے ہو اور کن لوگوں کو تم پابند زمین کر رہے ہو؟ یہ لوگ جو اس دور کا المیہ ہے. میرے عزیز دوستو، اسماعیل شہید کو وہی پہچانے گا جو اسماعیل شہید کا ذوق رکھتا ہے، اور انسان کو بھی وہی پہچانے گا جو خود انسان ہو. یہ پہلے خود انسان بنے، پھر انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا انسان ہوتا ہے.
سب سے بڑا انسان کائنات میں سب سے بڑا انسان کون ہے بولو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں منوڑا کے دوستو، آج آپ سبھی کہتے ہیں قرآن کریم کے آئینے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نوری لباس بشر میں آیا تھا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس ایک نوری لباس ہے۔ قرآن کہتا ہے فتمثل لها بشر سویا، فرمایا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ جناب مریم جب ذرا خلوت سے جلوت میں آئی ہے، تنہائی کے گوشہ میں آئی ہے، تو حق تعالی نے فرمایا ہم نے اپنا نمائندہ جو اصل میں نوری تھا لباس بشر میں مریم کے پاس بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا۔ قرآن کی دیانت ہے کہ جب کوئی نوری لباس بشر میں آیا ہے تو قرآن کریم نے اس کو معمہ نہیں رہنے دیا، دنیا کو صاف بتا دیا کہ یہ اصلی بشر نہیں نقلی بشر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے قرآن کے سفر میں قدم قدم پہ اعلان کیا کہ میں نقلی بشر نہیں اصلی بشر ہوں۔ اب جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ارباب علم و دانش، پڑھے لکھے حضرات، آپ کے ضمیر کو جج بنا کے کہتا ہوں نوری لباس بشر میں آیا، اس کی توہین ہوئی ہے یا اس کی عزت بڑھ گئی ہے؟ عزت بڑھ گئی ہے۔ نوری لباس بشر میں آیا تو اس کی عزت بڑھ گئی ہے۔ پورے قرآن کا مطالعہ کیجیے اور مجھے بتائیے کبھی کوئی بشر لباس نور میں آیا؟ نہیں۔ نوری لباس بشر میں آیا، لیکن کبھی کوئی بشر لباس نور میں نہیں آیا، اس لیے کہ بشر سینئر ہے اور نوری جونیئر ہے۔ اگر کوئی نوری بشر کے لباس میں آتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بشر لباس نور میں آئے تو اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک قسم کا کورٹ مارشل ہے۔ چنانچہ ایسا نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے انسان ہیں، لیکن جن کے جوتوں کی ٹھوکروں سے انوار و تجلیات کی نہریں بہتی، جن کے قدموں کے ٹھوکروں سے اڑنے والے ذروں سے بھی روح الامین مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ان کو، کیونکہ یہ خود انسان نہیں بیچارے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ انسان اس کو کہتے ہیں جو تعویذ گنڈے پہ گزارا کرے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر بشر کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفۃ النبی بلا فصل امامنا ابی بکر صدیق کو دیکھیے، صدیق اکبر کو دیکھیے، پھر مجھے بتائیے بشریت میں کون سی کمی ہے؟ بشر تو فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں۔ بشر اس کو کہتے ہیں عزیز دوستو جو کبھی سر بسجود ہو تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چوم لے، جو خط لکھے تو دریا کی موجیں اطاعت کرے، جو پیغام دے تو ہوائیں غلامی کرے، جو جنگلوں کی طرف رخ کرے تو درندے اطاعت کرے، جو سمندروں کی طرف قدم بڑھائے تو موجیں راستہ بناتی جائیں۔ بشر اس کو کہتے ہیں۔ اور جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہوں ساحل پر، یہ کیا پتا بشر کس کو کہتے ہیں؟ تو میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بڑے صغیر میں تحریک آزادی کے وہ کردار کہ جن کی زندگی ایثار و قربانی سے عبارت ہے، وہ بھی آج کس کو یاد ہے؟ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، آج تو انہیں ہیرو بنایا جا رہا ہے جنہوں نے ایک دن بھی جیل میں نہیں گزارا۔
میرے عزیز دوستو، اسلام دین فطرت ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین، جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے، وہ اپنی سیرت و کردار کے پہلو میں بعض ایسی انفرادیتیں رکھتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی وہ انفرادیتیں نہیں رکھتا۔ مثلا ایک یہ انفرادیت کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف، ذوالہجرتین خطاب ملا۔ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق سے انہیں جنت کی بشارت ملی، ذوالبشارتین خطاب ملا۔ 2 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے نکاح ہوا، پہلے حضرت رقیہ سے پھر ام کلثوم سے رضی اللہ تعالی عنہما، تو ذو النورین خطاب ملا۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو سیرت عثمان کا قابل غور پہلو ہے وہ یہ ہے جو میں اب عرض کر رہا ہوں کہ عثمان بظاہر دولت مند اور ایک عظیم تاجر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، لیکن ان کی ساری دولت کمزور، نادار اور پریشان حال انسانوں کے کام آئی۔ دولت جس قدر بڑھتی گئی ان کی سخاوت اس سے کہیں زیادہ رفتار کے ساتھ بڑھتی گئی، ورنہ صورتحال یہ کہ جہاں دولت آ جائے وہاں رعونت، تکبر، غرور، خود پسندی اور دوسروں کو نظر استحقار سے دیکھنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو قابل غور ہے کہ جس قدر دولت بڑھتی گئی اسی قدر ان کی عاجزی بڑھتی گئی۔ چنانچہ اسلام کے حلقہ میں آنے سے قبل بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ساون کے بادل کی طرح برستی تھی، آندھی سے بھی زیادہ تیز اور سمندروں سے بھی زیادہ بے کنار تھی حضرت عثمان کی سخاوت۔ چنانچہ آپ جب سفیر رسول بن کر مکہ میں تشریف لائے ہیں تو مکہ کی عورتیں، بوڑھے اور بچے جمع ہو گئے حضرت عثمان کے ارد گرد، اور سب کی زبان پہ یہ جملہ تھا کہ ہمارا محسن آ گیا۔ آج وہ عظیم انسان لوٹ آیا ہے کہ جس کے دسترخوان پر دشمن بھی اور دوست بھی کھایا کرتے تھے، سب سے بڑھ کر۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ دور حاضر کے دولت مند اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سامنے رکھ لیں اور کمزور انسانوں میں اپنی خوشیاں بانٹ لیں اور کمزوروں کے آنسو اپنے دامن میں ڈال لیں تو خدا کی قسم طبقاتی منافرت کی جو اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے یہ محبت اور اخوت میں بدل سکتی ہے۔ کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اس دور کا مزدور اور کسان شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسانی سوسائٹی میں جو اونچ نیچ پیدا ہو گیا، جو تفاوت سامنے آ گئے، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کتوں کو مکھن ملتا ہے اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچوں کو نان جمی میسر نہیں آتی، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کتا بیمار ہو جائے تو یورپ سے ان کے لیے اسپیشلسٹ آتے ہیں، اور ایک وہ ہے جھوپڑیوں میں بسنے والے انسان کہ ان کے بیمار بچوں کے لیے انہیں اسپرین کی گولی میسر، اور بعض زر خرید مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، انہوں نے اس کا نام تقدیر رکھا، راہزنی اور لوٹ مار کا نام تقدیر۔ کس نے کہا ہے اس کو تقدیر؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوا یسألونک ماذا ينفقون، پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں، قل العفو، میرے محبوب نے فرما دیجیے جہاں تک خرچ کرنے کا تعلق ہے تو پھر تم مقدار کیوں پوچھتے ہو؟ عفو کرو،
کوئی حد ہی نہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ چٹکیوں سے تقسیم کریں یا مٹھی سے تقسیم کریں؟ قرآن کہتا ہے جھولیاں بھر بھر کے تقسیم کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے ہیں، نیت باندھی، پھر اچانک خیال آیا سلام پھیر کر گھر تشریف لے گئے، پھر لوٹ آئے اور نماز شروع فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے قائد کی اس ادا سے حیران ہو گئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا، یہ آج ہم نے کیا دیکھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب نماز شروع کی تو مجھے اچانک یاد آ گیا کہ گھر میں کچھ درہم باقی تھے جو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا رہ گئے تھے، تو میں نے نماز اس لیے چھوڑ دی، پہلے جا کے وہ درہم اللہ کے راستے میں تقسیم کیے، اب الحمدللہ خالی جیب آ کر پھر خدا کے سامنے حاضری دے رہا. اور دور حاضر کا مولوی کہتا ہے حضور کو حلوہ کھانا پسند تھا. جس کے معدے میں خود 5 کلو حلوہ ٹھسا ہوا ہو وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ خور. میرے عزیز دوست، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں قائد انسانیت ہے، وہ استحصال کے دشمن ہیں، انہوں نے استحصالی نظام اور استحصالی تصورات کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم تاجر تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے زیر سایہ آئے تو پھر عظیم درویش عظیم درویش. بے شک انہوں نے تجارت کر کے بے پناہ مال و دولت کمایا، لیکن وہ سارے کا سارا مال و دولت ان کے عیاشی میں نہیں، اللہ کے کمزور بندوں میں کام ہے. انہوں نے جھولیاں بھر بھر کے اپنی راحتیں کمزور انسانوں میں تقسیم کی اور لوگوں کے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لیے. چنانچہ جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے، مختلف مراحل پر انہوں نے اپنے ایثار سے ملت اسلامیہ کے لیے راحتیں فراہم کی اور بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ خراج وصول کیا کہ سب کو اسلام نے پالا ہے اور عثمان نے اسلام کو پالا ہے. سب کی پرورش اسلام کر رہا ہے اور عثمان وہ ہے کہ جس نے اسلام کی پرورش کی. پوری زندگی میں ایثار مسلسل سے کام لیتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر رہے، فاروق اعظم کے مشیر رہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صہیونی اور نصرانی سازشوں کا پہلا نشانہ اسلام کی آنکھوں کا تارا، محمد کا راج دلارا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جنہوں نے اسلامی انقلاب کو عرب سے عجم تک پہنچا اور جن کے عدل و جلالت کے قصے تاریخ کا سرمایہ بن گئے. ایران کے ایک سرخرید مجوسی نے مسجد نبوی میں محراب میں مصلی رسول پر نماز کی حالت میں امیر المومنین امام عدل و حریت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، جس سے کہ امیر المومنین گھائل ہو کر گرے ہیں. اور پھر بعد میں پتا چلا کہ اس سازش کے پیچھے 3 کردار کام کر رہے تھے. ان میں سے ایک یہودی تھا، ایک نصرانی تھا اور ایک مجوسی. مجوسی ایرانی تھا، یعنی ایک کسرا کا نمائندہ، ایک کیسر کا نمائندہ اور ایک یہودیت کا نمائندہ، صہیونیت و نصرانیت و مجوسیت. یہ وہ اسلام کے خلاف سنجیدہ لابی ہے
جن کی سازش کا پہلا نشانہ حضرت فاروق اعظم بنے، اور جو ذوالحجہ کی 27 تاریخ کو زخمی ہو کر محرم کی پہلی تاریخ کو جام شہادت نوش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مختصر ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ذرا طویل ہے، لیکن فاروق اعظم کے دور میں صہیونی اور نصرانی سازش جو لابی تیار ہوئی تھی وہ مزید فروغ پذیر ہوتی رہی، ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں اس فتنے نے تقریباً پوری ملت اسلامیہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور وہ عثمان جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، اس عثمان پر الزام لگایا گیا کہ یہ تو خائن ہے۔ آج بھی بعض بدبخت یہ لکھتے اور کہتے ہوئے نہیں شرماتے کہ عثمان سے ذرا خیانت ہو گئی تھی۔ جس عثمان نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا وہ خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اگر ان سے خیانت کا ارتکاب ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت کیسے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہوتا ہے وہ کسی فلسفی کا ٹوٹکا نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کا ارشاد اللہ کی منشا کی ترجمانی ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت جنتی ہے بعد میں یہ جنتی نہیں رہے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام جنتیوں والا ہوگا، اور اس دنیاوی زندگی کے بعد عقبہ کی زندگی میں یہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے سب سے بڑا الزام یہ لگایا کہ یہ خائن ہیں، الیاذ باللہ، اقربا پرور ہیں، بیت المال میں خرد برد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ بصری، کوفی اور مصری سبائی تحریک کے وہ عجمی درندے ایسے موقع پر یلغار افغان ہوئے مدینہ طیبہ پر کہ جب ملت اسلامیہ حج کے لیے مکہ میں گئی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ خلافت ہمارے حوالے کر دیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسلامی خلافت منافقین کے حوالے کر دوں، یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے جو صدیق اکبر کے پاس آئی، فاروق اعظم کے پاس آئی، اور اب امت نے مجھے سونپ دی، اس امانت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دوں گا، لیکن خلافت کی مسند پر منافقین کے قدم نہیں آنے دوں گا۔ منورہ کے روشن ضمیروں، آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر عثمان اپنی جان کی قربانی دے کر اسلامی خلافت کی حفاظت نہ کرتے تو آج شریعت طاہرہ کے وہ اصول جو ہم تک بیدار پہنچے ہیں کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ محاصرہ ہوا، آب و دانہ کی بندش ہوئی، 40 دن تک بھوکے پیاسے تڑپائے گئے، اور ایک مرتبہ اپنے مکان کی چھت پہ آئے، سوائی تحریک کے اجمی درندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم میری جان لینے کے درپے ہو، لیکن جان تو کسی کی 3 باتوں کی بنیاد پر لی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو وہ اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، کوئی مرتد ہو جائے تو اسے قتل کیا جاتا ہے، یا کوئی زانی ہو تو اسے سنسار کیا جاتا ہے۔ تو میرا حال یہ ہے کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک کسی کو قتل کرنا تو کجا، میں نے آج تک کسی کو تھپڑ نہیں، گالی بھی نہیں دی، اور جہاں تک تعلق ہے ایمان و یقین کا تو بحمدللہ اس محاصرے کی مدت میں میرا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ میں اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت و ختم نبوت، قرآن کی حجیت، ملائکہ اور روز قیامت اور انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں۔
اور زنا تو بڑی بات ہے، میں جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک میں نے کسی کی آبرو کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، تو مجھے قتل کرو گے، اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ منافقین کی وہی بات بار بار ان کی زبان پہ آتی تھی کہ خلافت چھوڑ دیجیے اور ہمارے حوالے کر دیجیے، آپ بھی محفوظ ہیں، آپ کا مال بھی محفوظ ہے، آپ کا خاندان بھی محفوظ ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے شام چلے جائیں، جب یہ فتنہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر تشریف لائیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مانتا ہوں تمہاری اس تجویز کو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر میں شام چلاؤں تو پھر کبھی موت نہ آئے گی مجھ پر، ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ احباب نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے۔ تو فرمایا جب موت اپنے وقت پہ آنی ہے تو میں اپنی جان کی بچانے کے لیے اپنے آقا کے شہر کو چھوڑ کر کیوں چلا جاؤں؟ مدینہ چھوڑنا جی نہیں چاہتا، سارے صدمے برداشت کروں گا لیکن مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دونوں فرزند حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پہرا دے رہے تھے، اشک بار آئے حضرت عبداللہ ابن سلام کے ساتھ اور فرمایا امیر المومنین ہم عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا ہیں اور امتحان سے دوچار ہیں، ایک طرف آپ کی مظلومیت ہے اور ایک طرف اجمی منافقین کی درندگی اور سفاکیت ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم ان کو چٹکی میں مسل دیں، لیکن دوسری طرف آپ ہیں کہ آپ اجازت نہیں دیتے، خدا را اب تو اجازت دیجیے، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو چٹکی میں مسل ڈالیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص مجھے اپنا امیر تسلیم کرتا ہے وہ میری یہ بات سن لے کہ کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میری وجہ سے کسی سے لڑائی کرے، میں کسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کو انسان کے خون سے رنگین نہیں دیکھنا چاہتا، ناخن بھی کسی کا نہیں کٹنا چاہیے میری وجہ سے، اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے اضطراب اور بے قراری کا تو انشاءاللہ وہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے غنودگی میں بشارت ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری سنا دی ہے کہ میں اس امتحان اور آزمائش میں بحمد اللہ کامیاب ہونے والا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا جس کی برودت میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں، اور اسی وقت سے میری بھوک اور پیاس کی ساری تکلیفیں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عثمان اگر تم چاہو تو میں بد دعا کروں اور تمہارے دشمن ابھی زمین پھٹے اور غرق ہو جائیں، لیکن اگر تم چاہو تو صبر کرو، آج تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو افطاری عالم برزخ میں ہمارے دسترخوان پہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ تو فرمایا میں نے اپنے آقا سے کہہ دیا اللہ کے رسول میں صبر کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کی یہ دوسری پیشکش مجھے منظور ہے، اگر آپ کے دسترخوان پر عالم برزخ میں مجھے افطاری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ تو فرمایا زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ آج میرے امتحان کا آخری دن ہے اور بالیقین میں ساحل مراد کو پہنچنے والا ہوں، اور یہ 18 تاریخ کی ذوالحجہ کی جمعہ کا دن تھا۔ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ مکان کے عقبی حصہ سے اجمی درندوں نے حملہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر لوہے کی سلاخوں سے اور تلوار سے وار کیا، گھائل ہو کر گرے ہیں تو قرآن پاک کے پہلو دامن میں سامنے چمڑے کے گتوں پہ لکھا ہوا بڑی تختی والا قرآن کریم کھلا ہوا تھا جس میں گھائل ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ قرآن نے عثمان کو اور عثمان نے قرآن کو سینے سے لگا کر دوستی پکی کر دی، اور قیامت تک کے لیے شہداء کی صفوں میں حضرت عثمان کو یہ انفرادیت نصیب ہو گئی کہ قرآن کی آغوش میں جس کی زندگی کے آخری سانس نکلے ہیں وہ صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بالکل صحیح کہا مولانا نے کہ اللہ کی عدالت میں وہ شہید کہ جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، کتاب اللہ دے گی، وہ صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔
رات کی تنہائی میں حضرت عثمان کا جنازہ اٹھا. مدینہ کے گلی کوچوں سے حضرت عثمان کی میت خاموشی کے ساتھ گزری. شاید عثمان نے خاموشی کی زبان سے مدینہ والوں کا شکریہ ادا کیا ہو کہ میری وفاؤں کا اچھا صلہ دیا تم نے. میں تو تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج میرے ساتھ کیا ہو گیا. اجازت الخفا میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک خواب بیان کیا جمعہ کے خطبے میں، جسے سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی. فرمایا لوگوں میں نے خواب میں دیکھا ہے میدان حشر بپا ہے، حق تعالیٰ اس مسند جلال پر متمکن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ عثمان اپنا کٹا ہوا سر دونوں ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے اللہ کی عدالت میں پہنچتے ہیں اور استغاثہ دائر کرتے ہیں حق تعالیٰ کی عدالت میں. پروردگار عالم، تیرے بندوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ مجھے قتل کیا، میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ ذرا اپنے بندوں سے پوچھئے کہ انہوں نے کس جرم کی پاداش میں میرا سر قلم کیا اور مجھے اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. اتنے دنوں تک آب ادانا کی بندش ہوئی، میرے مال و متاع لوٹا گیا، میری آبرو پر ہاتھ اٹھائے گئے، میرے گھر کو نظر آتش کیا گیا. اپنے بندوں سے پوچھئے کہ میں نے کون سی خطا کی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے محسوس کیا کہ عثمان کے اس درد انگیز استغاثہ کے بعد اوپر سے خون کا پرنالہ جاری ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب اپنے فرزند کا یہ خواب پہنچا، فرمانے لگے بالکل ٹھیک دیکھا ہے میرے بیٹے نے. عثمان کی مظلومانہ شہادت کے بعد جو خون کا پرنالہ جاری ہونے والا ہے شاید وہ قیامت تک نہیں تھم سکے. عثمان خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس خاموشی کے بعد جو طوفان اٹھا وہ آج تک کہاں تھما. جمل اور صفین میں ہزاروں فرزندان اسلام تہتے ہوئے، وہ جن کی تلواریں یہودیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں پر چلتی تھی پھر آپس میں چلی اور آج تک وہ تلوار نیام میں نہیں گئی. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے بقول علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر حضرت عثمان کے قاتلوں کو ڈھیل نہ ملتی، انہیں فی الفور کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو شاید امت ان درد انگیز حالات سے دوچار نہ ہوتی. لیکن میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آپ کو اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی صفوں میں منافقین کو پہچانو جو دوستی کے مبادہ میں دشمنی کرتے. جب تک ان کو نہیں پہچانو گے اس وقت تک عثمان جیسے مظلوم شہید ہوتے رہیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر تیغ ستم چلانے والے بظاہر خود کو مومن کہتے تھے، کلمہ گو تھے، لیکن ان کی وفاداریاں اسلام کے دشمنوں سے وابستہ تھی. انہوں نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی. آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اپنی صفوں سے ان منافقین کو نکال باہر کرو. جب تک منافقین کو نہیں پہچانو گے اس وقت تک نقصان اٹھاتے رہو گے. اور اسلام کو اتنا نقصان کفار سے نہیں پہنچا جتنا منافقین سے پہنچا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا اتنا کفار پہ اور مشرکین پہ غضبناک نہیں جتنا کہ منافقین پہ غضبناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی بخشش کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے تھے تو خداوند عالم نے پوری جلالت کے ساتھ فرمایا ایک مرتبہ، اگر تم 70 مرتبہ بھی کہو تو منافق کو کبھی معاف نہیں کرو گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس 70 مرتبہ میں ان تستغفر لہم 70 مرہ میں مبالغہ ہے.
اگر یہ محض 70 مرتبہ مراد ہوتا تو میں 70 مرتبہ بخشش مانگتا، لیکن اس میں چونکہ مبالغہ ہے کہ پیغمبر اگر تم 70 کیا 70,000 اور 70 کروڑ مرتبہ بھی ان کی بخشش کے لیے دعا مانگو تو میں کبھی انہیں معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کافر ضرور ہوتا ہے لیکن بہادر ہوتا ہے، اور منافق بظاہر مومن ہوتا ہے لیکن بزدل ہوتا ہے۔ کافر ضرور ہوتا ہے لیکن بہادر ہوتا ہے۔ ابو جہل کافر تھا نا، لیکن اپنے کفر پر ڈٹا رہا، یہاں تک کہ جب مرنے لگا تو اپنے قاتل سے کہتا ہے ذرا میری گردن لمبی کر کے کاٹنا تاکہ میرا سر فٹ بال نظر نہ آئے، ذرا گردن لمبی کر کے کاٹنا تاکہ لوگ دیکھیں تو پتہ چلے کہ مکہ کے سردار کا سر ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دشمنی سیکھنی ہے تو ابو جہل کو دیکھو، اور دوستی سیکھنی ہے تو ابو بکر کو۔ دشمنی کے گر سیکھنے ہوں تو ابو جہل سے سیکھو، ابن ابی سے نہیں۔ ابو جہل سے دشمنی کے گر سیکھو، اور دوستی کے گر سیکھنے ہیں تو صدیق اکبر سے سیکھو۔ ابو جہل جیسا دشمن کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا دوست کوئی۔ وہ کافر ضرور تھا لیکن بہادر تھا، اور ابن ابی اتنی داڑھی تھی کم بخت، معاف کیجئے گا اتنی داڑھی تھی، اور ہاتھ میں تسبیح رکھتا، تسبیح نہیں موٹے موٹے دانوں والا تسبیح رکھتا تھا، آپ سمجھے کہ نہیں؟ طواف کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لمبا لمبا کلمہ، لمبا لمبا کلمہ۔ آج بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں لمبا لمبا کلمہ؟ لمبا لمبا کلمہ۔ میرے عزیز دوستو، مذاق ہو گیا، دین کو مذاق بنا دیا گیا۔ کوئی اٹھتا ہے کلمے میں اضافہ کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اذان میں اضافہ کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ اپنے مرضی کا درود و سلام بنائے ہوئے ہیں۔ وہ درود و سلام جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے یہ ان کو پسند نہیں ہے، انہوں نے اپنے ایک اور بنا لیا جس میں سر اچھی لگ رہی ہے۔ یہ مارکیٹ کا ریٹ سامنے رکھا ہے، جو کورس میں پڑھا جا سکے، جس میں 15-20 یتیم اکٹھے ہو کر کورس میں پڑھے، وہ درود و سلام بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ درود و سلام جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے یہ تو پرانی بات ہے۔ کوئی اذان میں ملاوٹ کرتا ہے، کوئی کلمے میں ملاوٹ کرتا ہے، کوئی درود و سلام میں ملاوٹ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اہل سنت۔ تو میں نے کہا پھر اہل بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت تو وہ ہوتے ہیں جو سنتوں کے پابند ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اہل سنت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے۔ اہل سنت و جماعت یا اہل سنت والجماعت، اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے، اور والجماعت حضور کی جماعت صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اہل سنت اسی کو کہتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کرام نے قوالی کرائی؟ یہ جو ایک جن بیٹھا ہوتا ہے اپنے سامنے وہ ہارمونیم لے کر، پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سیرت بیان کروانی ہو تو ایک کرائے کا مولوی بیچارہ مخصوص رومال ڈال کے ٹی وی پہ آتا ہے اور سہما سہما بجھا بجھا 5-10 منٹ بولتا ہے، بولتا کم ہے اور گھڑی کی طرف زیادہ دیکھتا ہے، اس لیے کہ پروڈیوسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، غضبناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ملا خبردار اگر تو نے زیادہ ٹائم لے لیا تو مولوی صاحب یہ رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں، کیونکہ بعد میں انہوں نے چیک وصول کرنا۔ لیکن جب قوالی پیش ہوگی اس کا اشتہار ٹی وی پہ یوں آتا ہے جیسے کوئی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ باقی تمام اشتہار جو ہے وہ سیکنڈوں میں گزریں گے، لیکن قوالی 2 منٹ تک کھڑا رہے گا اسکرین پر۔ اچھی طرح سے غور سے دیکھو،
اور پھر جب وہ آئے گی ایک جن کھلے ہوئے بال مصیبت خدا کی جیسے پوری بوتل چڑھا کر بیٹھا ہو، وہ آ کے ہارمونیم اور طبلے میں رسول کے عشق کے ترانے بلند کرتا ہے، آثار ہیں قیامت کے. اور آگے جھومتے ہیں جاہل کے بچے، وہ کہتا ہے میں شرابی 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 شرابی، لوگ کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ. اب ہم کون ہے اعتراض کرنے والے؟ بھائی اس کی مرضی، وہ جو کہے اپنے بارے میں کہے. کوئی کہے میں حرامی حرامی، میں خبیث خبیث، ہم کسی کو روک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے تمہارا جو ذوق ہو وہی کہو. اور معاف کیجیے گا، دیکھیے میں خدا کی قسم ایک مذہبی تحریک کا نمائندہ ہوں، لیکن ایک دینی رشتے اور تعلق کی بنیاد پہ کہتا ہوں خدا کے لیے اسلام پہ رحم کرو، اسلام کو انقلاب سے بچاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ قوالی سنت ہے؟ اور یہ 11ویں جس کا نام ہی غیر اسلامی ہے، گاف عربی گرامر میں نہیں ہے، معاف کیجیے عربی گرامر میں گاف نہیں ہے. گاف پے ٹیڑے ڈال چے یہ عربی گرامر میں نہیں کہے تو چوری تو پکڑی جاتی ہے، چوری تو پکڑی جاتی ہے. کچھ اور لوگ کنڈے لیے تھے، کیا کنڈے؟ نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ زکات کا پتہ، کنڈے ضرور کرنے ہیں. لکھنؤ والے کہتے ہیں کاروبار کیا تھا لیکن بس قسمت کی مار پڑی، کنڈا ہی ہو گیا. میں نے کہا ان کے کاروبار کا کنڈا ہوتا ہے، یہ حضرت جعفر صادق کا کنڈا کرتے ہیں. بھائی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خدا کی قسم آپ کے یہ فیرنی کی پلیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کنڈے نہیں چاہیے، وہ آپ کو سچا نمازی غازی اور مجاہد دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ تعالی نے آپ کو صرف نمازی غازی اور مجاہد دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو غازی اور مجاہد دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں 11ویں کی ضرورت نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں انہیں 11ویں کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. 11ویں کی نہ خدا کو ضرورت ہے، نہ رسول کو ضرورت ہے، نہ صحابہ کو ضرورت ہے، نہ اہل بیت کو ضرورت ہے، نہ حضرت گیلانی رحمت اللہ علیہ کو ضرورت ہے. یہ صرف مولوی کی ضرورت ہے، یہ صرف مولوی کی ضرورت ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اذان میں ملاوٹ ہو گئی، اذان میں یہ اذان جو آگے پیچھے اس کے کچھ ملا دیا جاتا ہے، یہ سنت ہے؟ مسنون اذان وہی ہے، مسنون اذان وہی ہے جو آج بھی مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے، آپ جو جی چاہے ہم پہ فتویٰ لگا دیجئے، ہمارا یہ ایمان ہے قیامت آ سکتی ہے لیکن مسجد نبوی کے میناروں سے محرف اور غلط اذان بلند نہیں ہو سکتی. براہ راست اللہ کی حفاظت ہے مسجد نبوی کی فضاؤں، براہ راست اللہ کی حفاظت ہے مسجد حرام کی فضاؤں پر. قیامت تک وہاں سے گمراہی کی آواز بلند نہیں ہو سکتی. کل کچھ لوگوں نے اذان میں ملاوٹ کی تھی، ہم نے کہا ثبوت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں بھی محبت، ہم اس شخص کو لانتی سمجھتے ہیں جس کے سینے میں حضرت علی کی محبت کا چراغ روشن نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کی ضروریات میں سے ہے، ایمان کی ضروریات میں سے ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا نام اذان میں بھی لیا جائے. ہم اہل سنت و جماعت پوری امت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینئر سمجھتے ہیں. انبیاء اور رسول کے بعد پوری انسانیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہے، سربلند. لیکن ان کا نام اذان میں لیتے ہیں، فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں، عثمان ذو النورین کا نام لیتے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں لیتے اذان میں. لیکن جب ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ثبوت، تم ہماری صحاح ستہ میں سے نہیں تو اپنی صحاح اربع میں سے دکھاؤ. جب ثبوت ان سے کوئی نہ بن پڑا تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا اٹھو یار، ہمارا کیس مضبوط کرنے کے لیے تم بھی ملاوٹ کر دو. ہمارا کیس مضبوط کرنے کے لیے وہی کام جو ہم کر رہے تھے تم کر دو. انہوں نے اذان کے اندر کچھ ملایا تھا، انہوں نے شروع میں ہی ملا دیا. اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اذان میں شامل کرنا ضروری سمجھا، شاید اس لیے کہ اذان میں حضرت علی کا نام. لیکن ان نادانوں سے کون کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اذان میں شامل ہے. اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اذان میں اللہ کے رسول کا نام شامل ہے اللہ کے بعد. ہر نظریے کے کچھ بائز ہوتے ہیں، کچھ کوڈ ہوتے ہیں نا. تو اسلام کا یہ کوڈ ہے، یہ شعار ہے کہ جب آپ ندا بلند کریں تو سب سے پہلے اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کو بلند کریں. چنانچہ مؤذن جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب اشہد ان محمدن، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. انہوں نے کہا نہیں، قبل از خدا بزرگ تو ہی. اللہ کی وحدانیت کیا ہوتی ہے، اس کی کبریائی کیا ہوتی ہے، پہلے انہوں نے کچھ شروع کر دیا. اور وہ بھی لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو پھر نہیں، لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو پھر نہیں، لاؤڈ سپیکر ہو تو پھر گلا بجا بجا. یہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے اور نام رکھا ہوا ہے سنی. جب ان سے پوچھا جاتا ہے دوستو یہ کہاں سے آ گیا، بس ہم تو عاشق ہیں، اصل میں عشق نہیں ہے. برادری کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ اگر ہماری ملاوٹ غلط تھی تو یہ کیا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ وہ فتنے ہیں جن کے خلاف جہاد کرنا ہم سب کا فرض ہے. دیکھیے میں یہ بات پھر دہرانا چاہوں گا کہ اسلام دین کامل ہے، اس کا کوئی پہلو ترمیم کے قابل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی نمائندہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک کامل اکمل نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا. اب کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کرے، لیکن کوئی اٹھتا ہے. ادھر ایک اور فتنہ ہے ذکری، ساحل مکران اور یہ تربت کے قریب قریب. وہ کہتے ہیں صاحب نماز روزہ حج زکات یہ سب مولویوں کے ڈھکوسلے، ان کی کوئی ضرورت نہیں، بس ذکر کرنا چاہیے. یعنی نماز روزہ حج زکات کے بغیر ذکر کرنا چاہیے. اب فرار ہے نماز روزہ حج زکات سے اور آڑ لی جا رہی ہے ذکر کی. وہاں اپنا انہوں نے کعبہ بنا رکھا ہے، کوہ مراد کا طواف کرتے ہیں اور جس انداز میں طواف کرتے ہیں اس کے اظہار کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے. مجھے میری شرافت اور میرا حیا اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بیان کروں. اب ایسے لوگوں کو جو اسلام کی سراسر تحریف کریں اور اسلامی اصولوں کا مذاق اڑائیں، آپ مجھے بتائیے چھٹی ہونی چاہیے؟ اس ملک میں چھٹی ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. انہیں ایک اسلامی مملکت میں اسلامی اصولوں کے خلاف اگر کوئی سازش کرتا ہے تو اسے فوراً گرفت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کی گرفت نہیں ہو رہی. ہم انتظار میں ہیں کہ کب ہوگی، خدا کرے کہ ہو. اسی طرح پر اب یہ ذوالحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے، لیکن اس میں ساز و آواز سب کچھ موجود ہے، جبکہ اس میں ذبیح اللہ کی قربانی بھی ہے اور اسلام کے ذبیح کی قربانی بھی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ مطالبہ صحیح ہے کہ نہیں کہ ذوالحجہ میں بھی قومی ذرائع ابلاغ سے موسیقی کا نشر ہونا بند ہونا چاہیے؟
جس طرح کے محرم میں طبلہ سرنگی کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں، ذوالحجہ میں بھی یہ ساز و آواز بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے، لیکن پتہ نہیں یہ آرزو تو کب پوری ہوگی۔ فی الحال تو انہیں تمغے مل رہے ہیں، فی الحال انہیں تمغے مل رہے ہیں، اور تمغہ اس کو ملتا ہے جس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ ماشاءاللہ کارنامہ انجام یہ دیا کہ انہوں نے ان نوجوانوں کے اخلاق کا جنازہ نکالا اور انہیں قرآن کے دل نواز صداؤں سے محروم کر کے گانوں کی غلاظت میں پھینک دیا۔ تمغہ ملنا چاہیے، کوئی معمولی کارنامہ ہے؟ معمولی کارنامہ ہے؟ خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب قومی زندگی کے یہ ناسور ختم ہو، یہ غلاظتیں جن پہ چاندی کا ورق چڑھا دیا گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تو کم از کم ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ جس طرح تم محرم میں ایک فرقے کی دلجوئی کے لیے ٹی وی سے ساز و آواز ختم کر دیتے ہو، تو یہ اہل سنت و جماعت کا بھی مطالبہ ہے کہ ذوالحجہ میں ریڈیو اور ٹی وی سے ساز و آواز نہیں ہونا چاہیے، موسیقی اور گانے نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت جس طرح ہمارے لیے قابل توجہ ہے، اسی طرح حضرت عثمان کی مظلومیت بھی ہمارے لیے قابل توجہ ہے۔ لیکن اس مطالبے کو منوانے کے لیے آپ نے اپنے اندر ذرا زندگی کی حرارت پیدا کرنی ہوگی۔ میں آج نوجوانوں سے کہہ رہا تھا کہ غلام بن کے مت رہو، یہ بجھے بجھے سہمے سہمے، ہاں یہ اس طرح نہیں، اس انداز میں زندہ رہو کہ باطل تمہیں دیکھ کر پونک مارتا ہوا بھاگے۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، یہ جو یتیم بنے پھرتے ہو جیسے زکوٰۃ وصول کرنے والے ہو، یہ کیا ہے؟ اپنے اندر نظم و ضبط کی قوت پیدا کیجیے، منزل کو پہچانیے، ٹارگٹ پہ نظر رکھیے اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیے۔ آپ کے اندر رفت پیدا کرنے والے، آپ میں تفریق پیدا کرنے والے دشمن کے ایجنٹ ہیں، ان کی وفاداریاں کسی اور سے وابستہ ہیں۔ خبردار، عثمان ذو النورین کی مظلوم روح آج آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ منافقوں کو پہچانو اور دوستوں کو سینے لگاؤ۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت اور یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کی اشتراک سے یہ 7 روزہ سیرت عثمان ذو النورین کانفرنس ہے، جن کا آج پہلا اجلاس ہے، اور سمندر عبور کر کے یا یہیں سے آپ حضرات منوڑا میں جو اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، یہ ہم سب کے لیے انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ اور میرا عزیز یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کا چیئرمین سہیل احمد خان بھی سمندر کی موجوں اور تھپیڑوں سے مقابلہ کرتا ہوا آ ہی گیا، پہنچ گیا۔ ہمارے یہ نوجوان ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ میں امتناز کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ قدم قدم پر ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کے سپاہی ہیں، حضرت فاروق اعظم کے سپاہی ہیں۔ انسانی کمزوریاں کس میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یہ خوبی کیا کم ہے، ان کی یہ خوبی کیا کم ہے کہ یہ صحابہ کے وکیل صفائی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کے پلیٹ فارم سے حضرات صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے وہ ان کی نجات کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ کل کا پروگرام انشاءاللہ اورنگی ٹاؤن میں ہوگا، نمبر 1 میں نمبر 1 پروگرام ہوگا۔ آج جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے، ہم طویل سفر کر کے آئے، رات میں اسلام آباد تھا، مولانا ملتان تھے،
اور رات بھی تقریباً 2:30 بج گئے اور صبح نماز کے بعد پھر آرام مل نہیں سکا. تو کل اورنگی ٹاؤن کے جلسہ میں پوری تیاری کے ساتھ، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں آپ سے، پوری تیاری کے ساتھ آپ نے پہنچنا ہے. اور یہ 7 راتیں جو ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم نے جاگ کے گزارنی ہے. پتہ نہیں کتنی راتیں باقی ہیں زندگی میں. تو یہ راتیں جو اس مشن میں کام آ جائیں گی یہ انشاءاللہ ذخیرہ سعادت بنیں گی. آپ نے کل کے پروگرام میں اس جذبے کے ساتھ تشریف لانا ہے کہ عثمان ذو النورین کے دشمن آپ کے کل کے اجتماع کو دیکھ کر سر پیٹ کے رہ جائیں اور عثمان ذو النورین کے رضاکار سربلند ہو جائیں. عثمان کے دشمنوں کا منہ کالا ہو جائے اور عثمان کی عظمتوں کا بول بالا ہو جائے. کل کے پروگرام میں اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. صدق اللہ مولانا العظیم.